الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک والشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین، ہم سب کچھ سنے یا سنائیں اس سے پہلے مناسب ہی نہیں ضروری سمجھتی ہوں کہ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے ہمارے آقا و مولا، ہمارے غم گسار آقا، وہ سونے سونے پیارے پیارے مدنی آقا جو رب کے محبوب، دانہ غیوب، مکی سردار، مدنی تاجدار، ہم بے بسوں کے بس، ہم بے کسوں کے کس، تمام عالموں کی رحمت، تمام عالموں کی جان پر نہایت ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام کا تحفہ بڑی محبت و عقیدت کے ساتھ پیش کریں کہ تمام زمین و آسمان کے فرشتے گواہ ہو جائے۔ یا رب العالمین، تیری ان بندیوں نے تیرے حبیب پہ درود و سلام بھیجا ہے، تو اس کے صدقہ طفیل تو ان سب کے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو معزز سامعین، بڑی محبت عقیدت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور دوسری مرتبہ پھر عشق میں ڈوب کے آقا کی بارگاہ میں بڑی محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کر دیجئے۔ پڑھیے اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور تیسری مرتبہ پھر درود کا نذرانہ بڑی محبت کے ساتھ پیش کر دیجئے۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، آج کا موضوع ہم نے دعاؤں میں وسیلہ، یہ آج کا موضوع رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کلمۃ الحق ہماری زبان پر جاری فرمائے، اور تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہے، جو سارے عالموں کا، ساری کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے۔ زمین و آسمان اسی کے ہیں، اور زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے۔ وہی حمد کے لائق ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی عزت دیتا ہے، وہی ذلیل کرتا ہے۔ اسی کی جانب سے موت اور زندگی ہے، اور اسی کی جانب سے ہر نعمت ہے۔ وہ ہمارا رب ہے، وحدہ لا شریک ہے، تنہا ہے، واحد ہے۔ ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں جیسا کہ اس کا حق ہے، اور اس کے علاوہ کوئی ہمارا معبود نہیں۔ شرک کا تو ہمیں سوال ہی نہیں اٹھتا، جب اس قدر کریم رب ہمیں ملا ہے، اور وہ ایسا رب ہے جس کا جیسا کوئی معبود ہے ہی نہیں اور ہو بھی نہیں سکتا۔ وہ ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ سے ہے، اور ہمیشہ رہے گا۔ یہ جو زندگی کا کانسیپٹ ہے، یہ تو ہر مومن کے دل میں پیوست ہے، اور اللہ ہمیشہ اس یقین کو، اس عقیدے کو ہمارے دل میں پختہ رکھے کہ اللہ کے سوا کوئی ہمارا معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی بھی ہمارا رب نہیں سوائے اللہ کے۔ اور اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور اللہ کے رسول اور محبوب ہے، اور اللہ نے آپ ہی کے ذریعے آپ کو وسیلہ بنا کے اللہ تعالیٰ سے ہماری ملاقات
حضور پرنور مصطفیٰ جان رحمت کے وسیلے سے ہوئی ہے۔ تو جو وسیلہ یہ ٹاپک ہم نے چنا، اس کے بارے میں ہم غور و تفکر کریں گے کہ کیا ہے یہ وسیلہ۔ تو غور و تفکر کرنے میں سمجھ میں یہ آئی بات کہ ابتدا سے لے کے انتہا تک، ابتدا سے لے کر انتہا تک اللہ رب العزت نے وسیلے کو پسند کیا ہے۔ اللہ تمام تعریفوں سے بڑھ کر ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ سب چیز اس کے لیے، سب ہر چیز پہ وہ قدرت رکھتا ہے۔ اور سورہ مائدہ پارہ نمبر 6، سورہ مائدہ کی 35 نمبر کی آیت میں جو ابھی ہم نے تلاوت کی، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ مائدہ کی 35 نمبر کی آیت میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلے ڈھونڈو، اس کی طرف، اس کی تک پہنچنے کے لیے کیا کرو؟ وسیلے تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ فلاح پاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ قرآن پاک کی 35 نمبر کی، سورہ مائدہ کی 35 نمبر کی آیت کا ترجمہ ہے جو ابھی ہم نے تلاوت کی۔ اس کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے احکام کو اچھی طریقے سے مانو۔ اللہ سے ڈرو کا مطلب اللہ نے جو احکام، جو عبادتیں ہم پر عائد کی ہے، ان عبادتوں کو اچھی طریقے سے بجا لاؤ۔ اللہ نے جو چیزوں کا حکم دیا ہے وہ کرو، جس کام سے رکنے کا حکم دیا اس سے رک جاؤ۔ یہ اللہ کا تقویٰ ہے، یہ ڈر ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ ہم اللہ سے ایسا ڈریں کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا ہمیں حکم دیا ہم وہ کام کریں، اور جس کام سے رک جانے کو، جس کام سے اللہ ناراض ہوتا ہو اس کام سے ہم رک جائیں۔ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ کے احکام کو اچھی طریقے سے ماننا، یہ اللہ سے ڈرنا ہے۔ اور پھر ہے کہ اس کی راہ میں وسیلے تلاش کرو، تو نیک اعمال، اللہ کی راہ میں اللہ تک دعا کرنے کے لیے وسیلے ڈھونڈو۔ وسیلے، اللہ تعالیٰ کو وسیلے پسند ہیں، وسیلے ڈھونڈو۔ اور وسیلے ڈھونڈنے کا وسیلہ کون کون ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑا وسیلہ تو اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ پھر ہماری نیکیوں کو بھی وسیلہ بنایا جا سکتا ہے دعاؤں میں، اور نیک اعمال جو ہے وہ بھی وسیلہ ہے۔ یہ اس آیت کی تشریح ہے کہ اللہ سے ڈرو اور اللہ کی جانب، اللہ کے لیے ہم کیا کریں؟ وسیلے تلاش کریں، اور اس کی راہ میں کیا کریں؟ جہاد کریں کا مطلب اپنی نفس سے ہمہ وقت، شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بندو، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ 24 گھنٹے طاق میں ہوتا ہے کہ کب تمہیں برباد کر دے، اور وہ نفس کے ساتھ لگا ہوتا ہے۔ تو جہاد کس سے؟ یہ تلواریں اور جنگ کے جہاد میں لے کر جنگ کے میدان میں جانا ہی جہاد نہیں ہے۔ اس سے بڑا ایک جہاد ہوتا ہے جو ہمہ وقت ہم کو کرنا ہوتا ہے، وہ اپنی نفس سے جہاد، نفس سے، کہ ہماری نفس ہمیں برائی سکھاتی ہے اور ہم اس کو کنٹرول کر کے اللہ کی راہ میں گامزن رہے، صراط المستقیم پہ چلے، ہم بھٹکے ہوئے لوگوں کے ساتھ نہ جائیں۔ یہ ہمارا جہاد ہے۔ تاکہ کیا کرو؟ آگے قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ تاکہ فلاح پاؤ، کامیابی پاؤ۔ کامیابی کس میں ہے؟ اللہ سے ڈرنے میں، دوسرا وسیلے تلاش کرنے میں، اور تیسرا اپنی نفس سے جہاد کرنے میں۔ یہ حکم دیا گیا اللہ تعالیٰ کا۔ اب آئیے ہم دیکھیں کہ یہ وسیلہ کیا ہے۔ اللہ کے احکام کو تو ماننا ہے۔ کوئی مسلمان، اللہ تعالیٰ نے ایسا اسی لیے آدم اور جن کو اللہ تعالیٰ نے خالص عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادت جو ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد تو ہمیں کرنا ہی ہے۔ اللہ کے حق کو بھی اچھی طریقے سے بجا لانا ہے،
اور اللہ کے بندوں کے حق کو حقوق اللہ اور حقوق العباد، یعنی ہمارے آس پاس جو ہمارے رشتے ہیں ان تمام رشتوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے تمام مسلمان بھائی بہنوں کو، یہ تماموں کے ساتھ میں جس طریقے سے اللہ کے رسول نے ہمیں رہنے کا حکم دیا، جیسے ان کے حق ادا کرنے کا حکم دیا، ویسے ہمیں حق ادا کرنا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے احکام کو ماننا، اللہ کے سامنے یہ کام تو ہمارے لیے ضروری ہے۔ ساتھ میں کیا ہوا ہے کہ وسیلہ تلاش کرو اللہ کی بارگاہ میں۔ تو وسیلہ تلاش کرنے کے بارے میں کچھ لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ وسیلہ بنا لیا اس کا مطلب ان کو خدا ہی بنا لیا۔ ہم ایک مرتبہ نہیں، ہزاروں بار مرتے دم تک یہی کہیں گے کہ اللہ کے سوا کوئی ہمارا معبود نہیں، وہ صرف عبادت کے لائق صرف اللہ ہے۔ لیکن اس تک پہنچنے کے لیے ہم اگر وسیلہ دیتے ہیں، اور وسیلہ کون سا؟ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پہ قادر ہے نا، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، سب کچھ کر سکتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کبھی کبھی سورج نکلا ہوتا ہے، تیز دھوپ ہوتی ہے اور بارش بھی ہوتی ہے، جبکہ بارش کے لیے بادل وسیلہ ہے۔ بادل کے بغیر بارش، ہمیشہ پہلے بادل آتے ہیں پھر بارش ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھاتا ہے اور بادل نہیں ہوتی اور بارش ہوتی رہتی ہے۔ بغیر وسیلے کے بھی اللہ تعالیٰ بارش کرنا، بغیر بادل کے بنا بھی اللہ بارش کرنا پہ قادر ہے، قدرت رکھتا ہے، لیکن اسے وسیلہ پسند ہے۔ اس لیے بادل اکثر یہی ہوتا ہے کہ بادل آتے ہیں پھر بارش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ ہے کہ وہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ چاہے تو بغیر ماں باپ کے اولاد کو دنیا میں انسان کو پیدا کر دے، اور کیا ہے۔ آدم علیہ السلام اور ماں حوا یہ کیا ہوئے؟ بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے کوئی ماں باپ نہیں بنائے، بغیر ماں باپ کے ان کو زندگی دے دی، تو کر سکتا ہے، یہ دکھا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے، بغیر والد کے دنیا میں بھیج دیا، کر کے دکھایا اللہ تعالیٰ نے۔ تو اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے بغیر کسی چیز کے، اور وہ ڈائریکٹ بھی سنتا ہے اور سن سکتا ہے، یہ ہمارا یقین ہے۔ وہ بندے کے شہر رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ بندہ کیا سوچ رہا ہے، کیا سوچنے والا ہے، وہ سب جانتا ہے۔ لیکن اللہ کی عادت، اللہ کو پسند کیا ہے؟ اللہ کو وسیلے پسند ہے، وسیلہ پسند ہے۔ اور وسیلہ پسند ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، تو کس کے تھرو پیدا کیا؟ ہمارے والدین کے، ہمارے ماں باپ کے ذریعے ہم کو دنیا میں بھیجا، اور پھر ان کا مقام اتنا اونچا بنا دیا کہ چاہے تمہاری ماں، تمہارا باپ کیسا ہی ہو، بڑا گنہگار ہو، بڑی گنہگار ہو، وہ اس کا حساب انڈیویجول دیں گی، لیکن وہ آپ کی ماں ہے، آپ کو اس کا ادب کرنا ہے اور آپ کو اس کی خدمت کرنا ہے۔ دنیا میں لانے کے باعث جو بنی، وسیلہ جو بنی ماں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نیکی بتا دی اس کی عبادت، کہ ماں اور باپ کو محبت کے ساتھ دیکھنے میں ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب اللہ نے لکھ دیا۔ ماں باپ، پھر غور و تفکر کرے کہ پھر جس کے صدقے ماں باپ ملے، اور سب سے بڑی چیز جس کے وسیلے سے اللہ ملا، جس کے وسیلے سے ایک دیکھنے والے کا کام مان لیا ہے، اور ایک بار نہیں 100 بار تجھے اپنا خدا جان لیا ہے۔ اے اللہ، تیرے بارے میں بتایا کس نے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو چاہتا تو ڈائریکٹ بتا سکتا تھا، پیدائشی ہم کو مسلمان پیدا کیا ہے اور ہمیشہ مسلمان بنائے رکھتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ویسا نہیں کیا نا۔ اللہ کو ویسا پسند نہیں ہے نا، اللہ تعالیٰ کی پسند ہے وسیلہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اور اس پہلے کی امتوں کے لیے نبیوں کو بھیج کر پھر ان کو راہ راست پہ انہیں ہدایت دی، امتوں کو۔ تو یہ وسیلے کی بات ہے، اور وسیلہ جو میں نے کہا کہ ابتدا سے انتہا تک وسیلہ اللہ کو پسند ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ابتدا جب کچھ بھی نہیں تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اپنے نور سے پیدا کیا، اور پھر اسی نور سے زمین و آسمان، سورج چاند ستارے، لوح و قلم،
عرش و کرسی اللہ تعالیٰ نے اس سے پیدا کی۔ حضور پرنور، اول بھی آپ، آخر بھی آپ، ظاہر بھی آپ، باطن بھی آپ، اور اللہ تعالیٰ کے آپ حبیب ہیں اور اللہ کے بہت بہت قریب ہیں۔ پھر جب ابتدا سے کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی، حضور پاک کے بعد تخلیق کی ہے، حضور کا نور پہلے بن گیا۔ آپ خود فرماتے ہیں میں تب سے ہوں جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، تو آپ پہلے ہوئے نا۔ اب آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جب پیدا فرمایا، تخلیق کی، پھر آپ ہی کی پسلی سے ماں حوا کو پیدا کیا، سب جانتے ہیں، میرا موضوع وہ بتانے کا نہیں ہے، شارٹ میں یہ کہہ کے گزر جاؤں کہ بات سمجھ میں آ جائے۔ پھر آپ کو جنت میں رکھ دیا، جنت میں آپ کو کہہ دیا شجرہ ممنونہ کے پاس، گندم کے درخت کے پاس نہ جانا۔ پھر ہوا یہی کہ شیطان نے بہکایا، اور شیطان نے کیا بہکایا کہ کھا لو وہ درخت کا پھل۔ ان دونوں نے وہ پھل کھا لیا، اور پھر کھانا تھا کہ پھر کیا ہوا، اللہ نے انہیں دنیا میں بھیج دیا۔ اللہ ناراض ہو گیا، اور ناراض ہونے میں بھی حکمت تھی، ناراض ہونے میں بھی یہ حکمت تھی کہ دنیا کیسے وجود میں، دنیا بنانے کا بہانہ تھا یہ۔ نبیوں کی خطائیں نہیں ہوتی، خطاؤں میں بھی برکتیں ہوتی ہے۔ جب دنیا میں آپ بھیج دیے گئے، ساتھ میں نہیں بھیجا اللہ نے آدم علیہ السلام کو سراندیپ میں، اور ماں حوا کو جدہ میں اتارا۔ اب آدم علیہ السلام توبہ کرنے لگے، اے اللہ تو راضی ہو جا، اے اللہ تو راضی ہو جا، اے اللہ تو راضی ہو جا۔ 300 برس تک آپ روئے، روایتوں میں ہے کہ 300 برس آپ روتے رہے، آپ کی آنکھوں سے دریا بہتے رہے۔ کہتے ہیں جتنے ندی نالے ہیں یہ سب آدم علیہ السلام کے آنسو ہیں، اتنا روئے اللہ کو منانے کے لیے۔ اور آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی کی تو دعا ہی کافی ہو جاتی ہے۔ ایک عام بندے کی توبہ اللہ تعالیٰ وہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو قبول کر لیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں اپنے رسول کی عظمت دکھا دی کہ آدم تم تمام عالم کے لوگوں کے باپ ہو، اور باپ کی توبہ میرے حبیب کے وسیلے سے ہی ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہر لفظ میں دعا کی، پھر اللہ تعالیٰ نے ہی دعا سکھا دی، دل میں ڈال دیا۔ اب یہ ہوا کہ آدم علیہ السلام 300 برس کے بعد کہتے ہیں اللہ تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے میری توبہ قبول فرما دے، میری توبہ تیرے حبیب کے وسیلے سے قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آدم تمہیں کیسا پتہ لگا کہ ایسی دعا میں کروں؟ عرض کرتے ہیں آدم علیہ السلام یا رب العالمین، جب تو نے میرے جسم میں روح پھونکی، میری نظر عرش معلیٰ پہ پڑی، تو میں نے عرش معلیٰ پہ کلمہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لکھا دیکھا، تو میں سمجھ گیا کہ یہ جو نام ہے یہ بڑا برکتوں والا ہے، بڑا خاص نام ہے۔ اسی لیے میں نے اس نام کے وسیلے سے تجھ سے دعا مانگی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آدم 300 برس پہلے ہی اگر یہ نام کی دہائی دے دیتے ہم تمہیں تبھی معاف کر دیتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ابتدا میں ہمارے باپ آدم علیہ السلام کی توبہ بھی اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے قبول کی۔ اور انتہا میں انتہا کیسا کہ انتہا میں جب دنیا ختم ہو جائیں گی نا، جو لوگ کہتے ہیں کہ وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تو ڈائریکٹ سن سکتا ہے، تو ان کو جواب یہ ہے کہ وسیلے کی ضرورت تو اللہ کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہماری تو عبادتوں کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ عبادت تو اللہ تعالیٰ نے ہماری فلاح کے لیے کہ ہم گناہوں میں لتھڑے ہوئے نہ جائے، اس لیے اللہ نے عبادتیں ہم کو دی، ورنہ عبادتوں کے لیے اللہ کے فرشتے کافی ہے۔
لیکن اللہ کو کے محبوب ہے تو اللہ نے عبادتیں ہمیں دی ہے۔ اللہ ڈائریکٹ سن سکتا ہے، ہم نہیں کہتے کہ نہیں سنتا، سن سکتا ہے، اور سنتا ہے، لیکن پسند اس کو وسیلہ ہے۔ ابتدا میں آدم علیہ السلام نے دعائیں کی، قبول نہیں ہوئی، وسیلہ دیا، قبول ہو گئی۔ اور انتہا میں جب ساری دنیا ختم ہو جائے گی، حشر کا میدان ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، نہ ماں بیٹے کے کام آئے گی، نہ بیٹا ماں کے کام آئے گا، اور سب کو اپنی اپنی پڑی ہوں گی۔ ایسے وقت میں اللہ اپنے عرش معلیٰ پہ جلوہ گر ہوگا، اور اللہ کتنا قریب ہوگا، عرش پورا میدان جو ہے، عرفات کا میدان اتنا وسیع ہو جائے گا کہ ساری دنیا میدان بن جائے گی، اور آدم علیہ السلام سے لے کے حضور پرنور مصطفیٰ جان رحمت کی امت تک سارے کے سارے لوگ وہاں جمع ہوں گے۔ حساب کا دن جو بار بار ہم مالکی یوم الدین پڑھتے ہیں نا، اللہ حشر کے دن کا مالک ہے، تو کیا آج نہیں؟ آج بھی ہے، لیکن آج امتحان چل رہا ہے، جو چاہو کرو، اچھا کرو گے اچھا رزلٹ آئے گا، برا کرو گے برا رزلٹ آئے گا۔ حشر کے دن اللہ مالک یوم الدین اور بہت جلال میں ہوگا۔ اس وقت تو اگر یہ کہنے والے کہتے ہیں اللہ ڈائریکٹ سنتا ہے، تو پھر وسیلے کی کیا ضرورت پڑی بھائی؟ پھر تو ڈائریکٹ اللہ کے پاس پہنچ جاتے، اور اللہ تو 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہے۔ اللہ کے سامنے بولتے اللہ مجھ کو معاف کر دے، میرا حساب صاف کر دے، اور جلدی مجھ کو جنت میں بھیج دے، لیکن کسی نبی کی جانے کی بھی ہمت نہیں ہوگی۔ لوگ تانبے کی زمین ہوگی، برہنہ ہوں گے، اپنے اپنے پسینے میں ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے، اور سب کو پڑی ہوگی ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، اور سوا نیزے پہ سورج ہوگا، کھوپڑیاں کھت کھت پکڑی ہوں گی۔ ایسے وقت میں لگے گا جیسے امیجنیشن کرو کبھی لائٹ چلے، لوڈ شیڈنگ سب جانتے ہیں کیا ہوتی ہے، اور اس میں جب گرمی ہوتی ہے نا تو لگتا ہے کب آ جائے لائٹ، کب آ جائے لائٹ، کب آ جائے، اللہ گرمی ہو رہی ہے، برداشت نہیں ہو رہا ہے، جبکہ ہم گھر کے اندر ہوتے ہیں۔ اس وقت کھلا میدان ہوگا، نہ کوئی درخت، نہ پہاڑ، نہ پتا، صرف عرش کے سائے کے علاوہ کوئی جگہ نہیں۔ ایسے وقت میں اس سائے کے نیچے 7 قسم کے لوگ ہوں گے، اور ایک اور قسم میں نے بھی سنی 7 قسم میں، کہ جو کسی قرض دار کو کسی قرض دے کر اس کو پریشان نہ کرے، اس کو تکلیف نہ دے، اس کو قرض دینے کی مہلت دے، اسے بھی اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو صرف عرش کے سائے کے علاوہ کوئی جگہ نہیں ہوگی، اور اس میں پھر گنہگار نفسی نفسی کرتے ہوئے ڈھونڈیں گے کہ کوئی وسیلہ ملے، کوئی اللہ کے بارگاہ میں ہمارا حساب کرا دے، سفارش کر دے، اپروچ کر دے کہ اللہ ہماری بخشش ہو جائے۔ سب مل کر آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، آپ ہمارے باپ ہیں، ہماری جانب سے اللہ کے پاس چلیے، اور اللہ سے ہمارا فیصلہ اچھے میں کرا دیجیے۔ آدم علیہ السلام جو ہمارے باپ اور اللہ کے نبی کہیں گے اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، میری ضرورت نہیں، میری سکت نہیں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں چلے جاؤں، اللہ بہت جلال میں۔ وہاں سے نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی یہی جواب دیں گے اذهبوا الی غیری، میں نہیں جا سکتا۔ ایسے ہی پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس اور موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جانے کے بعد سب یہی کہیں گے کہیں اور جاؤ۔ تب پھر سب سے آخر سہارا حضور پرنور مصطفیٰ جان رحمت کے پاس یہ امت جائے گی، اور جا کر پھر کہے گی یا رسول اللہ بچا لیجئے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور پاک اپنی امت سے کہیں گے انا لہا، انا لہا، ہاں میں اسی لیے ہوں، آؤ میرے ساتھ آؤ۔ جو ہم اذان کے بعد دعا پڑھتے ہیں نا، اللہم رب ھذی الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ، پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں؟
پڑھنا چاہیے۔ اذان کے بعد کی دعا جو ہے نا تو وہ 20 لاکھ نیکیاں ملنے والی ہے، اور جو اذان کے بعد دعا پڑھتا ہے وہ کلمے سے اس کی موت ہوتی ہے۔ تو اس میں وسیلہ جو لفظ آیا نا، اللہ کے حبیب کا وسیلہ اور آپ کو مقام محمود ملے، یہ جو دعا ہے یہ اللہ نے وعدہ کیا ہے اپنے حبیب کو مقام محمود دینے کا، کہ اللہ کی نشست کے بعد ایک نشست لگی ہوگی اللہ کے عرش کے بازو میں، وہ حضور پرنور مصطفیٰ جان رحمت کے لیے لگی رہے گی۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے انا لہم میں اسی لیے ہوں، اور پھر اپنی امت کو لے کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے اور سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا محبوب سر اٹھاؤ، آپ کی بات سنی جائے گی، آپ کی بات مانی جائیں گی، اور پھر حضور پرنور مصطفیٰ جانے کے رحمت کے صدقے اللہ تعالیٰ ہماری شفاعت کرے گا، حضور پاک شفاعت کروائیں گے۔ تو ابتدا بھی وسیلہ اور انتہا جب دنیا ختم ہو کے حساب ہو رہا ہے تب بھی وسیلے کی ضرورت ہے۔ ہمارے آقا تو ہمیں ہر پل آپ کا وسیلہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ وسیلے سے دعا مانگنے سے دعائیں رد نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ وسیلے کو پسند کرتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ تو ہر لمحہ ہمارے قریب ہے، وہ چاہے تو سوچتا ہے بندہ وہ بھی قبول کر لیتا ہے، لیکن پسند اس کو یہی ہے کہ وسیلہ تلاش کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا وسیلہ ڈھونڈو، اور وسیلہ حضور پرنور مصطفیٰ جان رحمت سے بڑھ کر وسیلہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ کہ آپ اور کچھ لوگ نیکی کو تو وسیلہ مانتے ہیں، حضور کو نہیں مانتے، تو ان کو یہ سمجھ میں نہیں آتا ساری خیر انا اعطیناک الکوثر، اللہ تعالیٰ نے کل خیر حضور پرنور مصطفیٰ جان رحمت کو عطا کر دی۔ اللہ نے اپنے حبیب کو ساری خیر عطا کی ہے، اور آپ ہی کے صدقے ہمیں نماز ملی۔ آپ نے بتایا نماز پڑھنا ہے، اس طرح پڑھنا ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا قرآن پڑھنا ہے، ہم پڑھتے ہیں۔ آپ نے کہا روزے رکھنا ہے، ہم رکھتے ہیں۔ آپ نے کہا زکوٰۃ دو، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں۔ آپ نے کہا حج کرو تو حج کرتے ہیں۔ بتانے والے تو حضور پاک ہے نا، جو ساری نیکیاں ہماری ہے وہ آپ ہی کے راستے سے تو جاتی ہے نا، آپ ہی نے بتایا تو ہم کرتے ہیں۔ اور بے شک وسیلہ نیکیوں کو بھی بنایا جا سکتا ہے، حدیثوں سے ثابت ہے۔ تو نیک عمل بھی وسیلہ ہوتے ہیں۔ اب نیک عمل کیسے وسیلہ ہوتے ہیں؟ اسی پہ بخاری اور مسلم کی حدیث مبارکہ ملاحظہ فرمائیں۔ بخاری شریف میں بھی یہ حدیث پاک ہے، اور مسلم شریف میں بھی حدیث کی کتاب جو ہے اس میں بھی یہ حدیث شامل ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حدیث پاک یوں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضور پرنور مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا کہ پہلے کی امت میں 3 آدمی سفر کر رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ پہلے کی امت میں 3 آدمی سفر پہ تھے، سب مسافر تھے، سفر کر رہے تھے۔ رات ہوئی تو انہوں نے قیام کے لیے، آرام کے لیے ایک پہاڑ کی گفا، پہاڑ کی غار کو کیا بولتے ہیں؟ گفا کو کیا بولتے ہیں؟ غار۔ تو غار کے اندر پناہ لی، رات میں سستانے کے لیے، آرام کرنے کے لیے غار میں پناہ لی اور سو گئے سستانے کے لیے۔ جب سوئے تو صبح جب اٹھے تو دیکھا کیا کہ غار کا چھوٹا سا دروازہ ہوتا ہے، پہاڑوں میں غار ہوتی ہے اور غار میں چھوٹی سی جگہ ہوتی ہے جس کے اندر سے داخل ہوتے ہیں۔ تو پہاڑی کے اوپر سے ایک پتھر گھسڑتا ہوا آیا اور غار کے دروازے پر آ کے رک گیا، بند ہو گیا۔ اب پتھر اتنا بھاری کہ تینوں نے پورا زور لگایا کہ پتھر ہٹ جائے اور دروازہ کھل جائے، لیکن پتھر نہیں ہٹا۔ پریشان ہو گئے کہ اب تو موت ہی ہے، کیا کریں گے؟ کھانا پینا نہیں ہے، اندر کب تک رہیں گے ویسا؟ اور یہ پتھر تو ہلنے کو نام بھی نہیں لے رہا، ہلتا بھی نہیں ہے، کیا کریں؟ تو پھر تینوں میں سے ایک نے کہا کہ ایسا کرو، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اور دعا بھی یوں کرتے ہیں کہ اپنی کوئی نیکی جو ہوں گی، ہم میں تینوں میں سے جس نے جو نیکی کبھی کی ہوں گی، جو خالص ہوں گی، جس میں کوئی ریا نہیں ہوگا، اس کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے دعا مانگتے ہیں، وسیلہ بنا کے۔ اس وسیلے سے، اس نیکی کے وسیلے سے ہم دعا مانگتے ہیں۔
اللہ قبول کر لے گا۔ پھر تینوں کھڑے ہو گئے۔ تینوں میں سے پہلے نے دعا کی، پہلے نے دعا کی کہ اللہ تجھے یاد ہوگا۔ اللہ سب جانتا ہے، زندگی بھر ہم نے جو جو کیا سب اللہ کو معلوم ہے، اللہ کے نالج میں سب ہے، ہم نے کیا اچھا کیا کیا برا کیا سب اللہ کو معلوم ہے۔ اس بندے نے کہا، حدیث پاک بتا رہی ہوں، کہ اللہ تجھے یاد ہے کہ میں کھیت میں کام کرتا ہوں، میرا کھیت ہے، اور میں کھیت سے جب گھر جاتا تو گائے کا دودھ لے کے گھر پہنچتا، اور جب گھر پہنچتا تو سب سے پہلے میں اپنے ماں باپ کو پلاتا۔ دودھ کیا کرتا میں؟ سب سے پہلے ہمیشہ اپنے ماں باپ کو پلاتا، پھر بعد میں اپنے بال بچوں کو پلاتا۔ ایک بار کسی وجہ سے مجھے کھیت میں دیر ہو گئی، رات ہو گئی، گھر پہنچتے پہنچتے رات ہو گئی۔ جب میں گھر پہنچا، دیر سے پہنچا، تو دیر سے پہنچنے کے بعد میں نے جب دودھ کا پیالہ لے کے اپنے ماں باپ کے کمرے میں گیا، اپنے ماں باپ کے پاس پہنچا تو دیکھا کیا کہ ماں باپ سو گئے تھے، ان کی نیند لگ گئی تھی۔ تو ادب کی وجہ سے کہ ماں باپ کو ڈسٹرب نہ ہو، ماں باپ کی نیند خراب نہ ہو، اس ادب میں ساری رات دودھ کا پیالہ لیے ان کے سرانے کھڑا رہا۔ ساری رات میں دودھ کا پیالہ لیے اپنے ماں باپ کے سرہانے کھڑا رہا کہ وہ نیند سے جب بیدار ہوں گے تو میں سب سے پہلے دودھ انہیں پلاؤں گا۔ ساری رات میں کھڑا رہا، میرے بچے دودھ کے لیے مچلتے رہے لیکن میں نے ان کو بھی دودھ نہیں دیا۔ میں نے پہلے اپنے ماں باپ کو پلانا ہے، اس لیے ساری رات اپنے ماں باپ کے سرہانے کھڑا رہا۔ جب صبح کو وہ بیدار ہوئے تو میں نے سب سے پہلے دودھ انہیں پلایا۔ اے پروردگار، اگر وہ میری نیکی خالص تیرے لیے تھی، تیری رضا کے لیے تھی اور تجھے قبول تھی، تو پھر اس پتھر کو غار کے دروازے سے ہٹا دے۔ جیسی یہ دعا اس نے کی تو پتھر ذرا سا سرک گیا، اب روشنی اندر آنے لگی۔ پورا نہیں ہٹا کہ نکل جاتے، تھوڑا سا ہٹا لیکن روشنی آنے لگی، مطلب دعا قبول تھی۔ اب دوسرے نے دعا شروع کری کہ یا رب العالمین تجھے یاد ہوں گا، مجھے اپنی چچا زاد بیٹی سے بڑی محبت تھی، مجھے اپنی چچا زاد معاذ اللہ معاف کرے، مجھے اپنی چچا زاد بہن چچا کی بیٹی سے بڑی محبت تھی، میں اس سے بہت محبت کرتا تھا، میں اس کو پانا چاہتا تھا، لیکن اس نے میری رشتے کو انکار کر دیا۔ پھر وہ دور کسی جگہ پر چلے گئے ان لوگ۔ پھر کچھ سالوں بعد یہ ہوا کہ قحط پڑا، کھانا کھانے کے لیے لوگ ترسنے لگے، کھانا نہیں ملا، پانی نہیں ملا، بہت قحط پڑا۔ تو قحط کے عالم میں وہ میرے پاس مدد کو آئی، چونکہ میں اچھا تھا، مالدار تھا، میرے پاس پیسہ کوڑی تھا۔ وہ قحط کے عالم میں میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میری مدد کرو۔ تو میں نے پھر اپنی وہی بات اس کو دہرا دی کہ تو مجھے اپنے آپ کو سونپ دے، میں تجھے پیسہ دوں گا، میں تجھے 120 درہم دیتا ہوں، تو اپنے آپ کو میرے حوالے کر دے۔ اللہ اکبر۔ بھوک کی شدت سے جو اس کی مجبوریاں تھیں اس نے میری بات مان لی، اور جیسے ہی تنہائی میں وہ میرے قریب آئی، میں اس پہ قابو کرنا چاہتا تھا، اسی وقت اس نے کہا کہ تجھے اللہ کا خوف نہیں لگتا کہ جو چیز تیرے لیے حلال نہیں ہے تو اس کو حلال بنانے پہ تلا ہوا ہے؟ کیا تجھے اللہ کا خوف نہیں ہے؟ اتنا اس نے کا کہنا تھا کہ میں خوف زدہ ہو گیا، اس سے پیچھے ہٹ گیا اور اس سے یہ کہا کہ تو نے میری آنکھیں کھول دی، مجھے اپنے اللہ کا خوف ہے۔ اور میں نے کہا یہ 120 درہم بھی تو لے جا، اور میں نے اس کی مدد بھی کی اور اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ کیا یہ میرا عمل، یہ میری نیکی تیری رضا کے لیے نہیں تھی؟ اگر یہ تیری رضا کے لیے تھی اور تجھے قبول تھی تو یہ پتھر میرے پہاڑی پہ سے، گفا پہ سے ہٹا دے۔ پتھر اور سرک گیا، سبحان اللہ۔ اب اتنا ابھی بھی نہیں سرکا تھا کہ اس میں سے نکل سکتے۔ اب تیسرے نے دعا شروع کری، حدیث مبارکہ ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ اب تیسرے نے دعا شروع کی کہ اے رب العالمین
اے میرے پروردگار، ایک بار میں نے مزدوری کے لیے اپنے یہاں کچھ ملازم کوئی مزدور اکٹھے کیے اور میں مزدوری اپنے کھیت کی کرواتا تھا. وہ مزدوری کروائی اور مزدوری چاولوں کے اوپر ہوئی کہ اتنے چاول میں تجھے دوں گا. مزدوری طے ہوئی، ہر مزدور کے چاول تھے، اتنے چاول اس کو مزدوری کے عوض میں. پہلے پیسہ نہیں دیا جاتا تھا، پہلے چاول مل جاتے تھے، کھجوریں مل جاتی تھی محنت کرنے میں، ایسا ہوتا تھا. تو چاول طے ہوئے تھے مزدوری میں. تو میں نے جب مزدوری دینے کا ٹائم آیا، سب مزدوروں نے پیسہ لیا، سب چاول لیے، لیکن ایک مزدور بغیر مزدوری لیے وہاں سے چلا گیا. اس کے چاول وہیں رہ گئے، مزدوری کے چاول جو تھے وہ چھوڑ کر چلے گیا. میں نے ان چاولوں میں خیانت نہیں کی کہ چلے گیا تو میں اس کو اپنا سمجھ لوں. میں نے ان چاولوں کو بو دیا زمین پہ، اس سے پھر فصل ہوئی، پھر اس کو بو دیا. وہ مال بڑھتا بڑھتا اتنا بڑا کہ کئی اونٹ، گائیں، بکریاں، اناج اس تھوڑے سے مزدوری کے چاول سے اتنی برکتیں ہو گئی. اور میں اس کا حساب الگ رکھتا گیا کہ یہ اس کے چاول کا پیسہ ہے، یہ اس کی امانت ہے اور میں اس کو بڑھا رہا ہوں، انویسٹ کر دیا اس کو. کئی سالوں بعد وہ آیا اور کہنے لگا، اے بھائی، میں ایک وقت تیرے یہاں مزدور تھا، مزدوری چھوڑ کر چلے گیا تھا، آج مجھے میرے وہ چاول دے دے. جیسے ہی میں نے اس کو دیکھا، پہچانا تو کہا کہ جتنے اونٹ، گائے، بکریاں چر رہی ہیں نا، یہ سب تیری ہے، لے جا. کہا میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے، ایسے مذاق کی بات کرتے ہیں کیا؟ کہا میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، یہ سچ ہے. جو تو نے وہ چاول چھوڑے تھے، میں نے اس سے بزنس کیا اور اتنا مال اس چاول کی وجہ سے بڑھا ہے. یہ سارا کے سارا تو لے جا، تیرا ہے. یہ اتنا سننا تھا کہ وہ اپنا سارا مال لے کر چلے گیا. تو اے اللہ، یہ صرف تیرے ڈر کی وجہ سے تھا، تیری محبت میں تھا، تجھے خوش کرنے کے لیے تھا. اگر یہ عمل تجھے پسند تھا، قبول تھا، تو پھر یہ دروازہ کھول دے، یہ پتھر یہاں سے ہٹا دے. اور پھر یہ ہوا کہ پتھر پورا کے پورا ہٹ گیا اور وہ تینوں وہاں سے نکل گئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو نیک عمل جو ہوتے ہیں نا، نیک عمل، یہ بھی وسیلہ بنا کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جا سکتے ہیں. آج کل تو نیک عمل تو ہم کرتے کم ہے، ریا زیادہ کرتے ہیں، دکھاوا زیادہ کرتے ہیں. کسی کی اگر مدد کر دے تو پھر سب کو بتاتے پھریں گے میں نے اس کی مدد کی، اس کی مدد کی. نماز پڑھیں گے تو زور زور سے پڑھ کے بتائیں گے ساری دنیا کو کہ مجھ کو کتنا آتا ہے، دیکھو میں تہجد پڑھ رہا ہوں، تو میں فجر پڑھ رہا ہوں، تو میں یہ پڑھ رہا ہوں، تو میں ایسی جماعت پڑھتا ہوں، تو میں ویسا پڑھتا ہوں، میں ویسی یہ چیزیں جو ریا آ جاتی ہے تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. ریا کر کے کوئی بھی نیکی اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے، خالص اللہ کے لیے جو نیکی کی جاتی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے. اور ایسے بھی لوگ تھے جو چاولوں کو رکھ کے امانت میں خیانت نہیں کرتے تھے، اس کو سنبھال کے رکھ کے اس کو بڑھا کر پھر دے دیتے تھے. آج تو کسی کا مال لوگ ناحق ہی لوٹ لیتے ہیں اور پھر ناحق لوٹ کے پھر اس کو واپس نہیں کرتے. تو یہ بڑا سنگین گناہ ہے. اللہ تعالیٰ ایسے گناہ سے ہر مسلمان کو بچائے. ہاں، یہ بات الگ ہوتی ہے کہ وہ دے نہیں پاتا ہے، کوئی مجبوری ہوتی ہے، تو آگے والے نے اس کو سمجھنا چاہیے کہ اگر آگے والے کی نیت دینے کی ہے تو وہ ضرور دے گا. اللہ کا خوف بندے کے خوف سے زیادہ ہوتا ہے اور ہونا چاہیے کہ اللہ کا خوف بنا رہے. تو یہ حدیث پاک سے ہم کو پتہ لگتا ہے کہ نیکیوں کو وسیلہ بنانا چاہیے اور اسی وسیلے سے دعا مانگنی چاہیے. اسی ضمن میں ایک اور حدیث مبارکہ یاد آ رہی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ کہتے ہیں کہ حضور پاک کے زمانے کی حدیث پاک، زمانہ تو ہر زمانہ میرے حضور کا ہے، کیونکہ آپ سارے عالموں کے لیے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور تا قیامت تک کے آخری انسان کے لیے بھی آپ رحمت بنتا رہے. صرف لمیٹیڈ اور مختصر ٹائم کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہیں بھیجا ہے. ہاں، آپ کے بعد کوئی اور نبی آ جاتا تو کہتے ہیں آپ کا زمانہ ختم ہو گیا، لیکن آپ کے بعد تو کوئی نبی آیا بھی نہیں اور آئیں گا بھی نہیں. آپ نبی آخر الزماں ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. تو پھر ساری امت تو آپ ہی کی ہے
اور آپ کی امت کے لیے قرآن پاک نازل ہوا ہے. جب قرآن ابھی اٹھایا نہیں گیا ہے تو حضور پاک کا تصور کیسے اٹھا لیا جا رہا ہے؟ حضور پاک نہیں ہے یہ کیسا سمجھ لیا جا رہا ہے؟ موت کا مزہ تو سب نے چکھا ہے، لیکن کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے تو ہے. آپ رحمت للعالمین ہے، اور آپ کے وصال کے پہلے کی بات بتا رہی ہوں کہ ایک مرتبہ آپ کے پاس ایک صحابی رسول آئے جو نابینا تھے. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کریں کہ میری آنکھیں آ جائیں. پیارے آقا مسکرائے کہتے ہیں اگر تو صبر کر لے آنکھ نہ مانگے نا، اگر تو صبر کر لے آنکھ نہ مانگے تو تجھے جنت ملے گی. کیا کہا؟ اگر تو آنکھ نہ مانگے اللہ کی پہ صبر کر لے تو تجھے کیا ملے گی؟ جنت ملے گی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے تو آنکھیں چاہیے. اب مفسرین نے لکھا ہے کہ انہوں نے آنکھیں چاہیے کیوں کہا؟ چاہے تو صبر کر سکتے تھے، لیکن آنکھیں چاہیے کیوں کہا؟ بولو کیوں کہا؟ انہوں نے کہا آنکھیں چاہیے کا وجہ یہ تھی کہ سب میرے آقا کو دیکھتے ہیں، میں نہیں دیکھ رہا ہوں. کیا مجھے آنکھیں اس لیے چاہیے کہ میں اللہ کے حبیب کے روشن چہرے کا دیدار کروں، وہ دہا والے وہ چہرے کا دیدار کروں. اسی لیے انہوں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ مجھے تو آنکھیں چاہیے. اور یہ بھی معلوم تھا آنکھیں چاہیے جس نے حضور کو دیکھ لیا وہ صحابی ہے، اور ایمان کی حالت میں صحابی تو جنت میں جائے گا نا، ویسے بھی جنت ملے گی، ویسے بھی صحابی رسول ہے تو جنت ہی ملے گی نا. تو انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ مجھے تو آنکھیں چاہیے. تب پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا کر، ٹھیک ہے تو جا اچھا وضو کر. کیا کہا؟ اچھی طریقے سے وضو کر، اور اچھی طریقے سے وضو کر کے 2 رکعت نفل ادا کر. 2 رکعت نفل ادا کر کے پھر میرے نام کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ کہ اللہ تیرے حبیب کے وسیلے سے دعا مانگتا ہوں مجھے آنکھیں عطا کر دے. کون سکھا رہا ہے وسیلے سے دعا مانگنا؟ رسول پاک خود سکھا رہے ہیں، خود سکھا رہے ہیں کہ تم میرے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں، اور کیا کر کے؟ نماز سے مدد مانگنے کا بھی حکم جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے، نستعین بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو نماز سے اور صبر سے مدد مانگو. تو نماز سے مدد مانگو، پہلے نماز پڑھو، سجدہ کرو، پھر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاؤ. اور نماز تھوڑی مدد کرتی ہے، مدد تو اللہ ہی کرتا ہے، لیکن نماز مدد مانگنے کے طریقے ہیں. بھیک مانگنا بھی آنا چاہیے. کوئی بھکاری کسی کے دروازے پہ گیا، بولا بڑے جلدی میں جلدی دیتا ہے کیا؟ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، جلدی لاؤ. کوئی دے گا اس کو بھیک؟ لیکن جلدی مار کے بھگاؤ اس کو. اتنی جلدی ہے تو آیا کہاں کے لیے؟ یہاں پہ بہت زیادہ رئیس بن گیا ہے. تو پھر اللہ کی بارگاہ میں مانگنے جا رہے ہوں، بیٹھ گئے آرام سے، ادھر دیکھ رہے ادھر دیکھ رہے، اور دل کہیں دماغ کہیں، اور دعا قبول ہی نہیں ہوتی. میری تو دعا قبول ہی نہیں ہوتی، ہوں گی کہاں سے؟ فقیر بن کے مانگو اللہ کی بارگاہ میں، ایک دم گرا پڑا بن جاؤ، اپنے آپ کو ایک دم ذلیل سمجھ لو اپنے آپ کو. ابھی تو میرے ذہن میں ایک آیا، کیا منو آپ کو پسند آیا نہ آئے، کہ ابھی میں 2-4 دن پہلے تقریر کر رہی تھی تو میں سب کو یہی پڑھا رہی تھی کہ ہم کون ہیں. ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی بندیاں. لیکن پھر میں گھر میں آئی تو میرے ذہن میں آیا ہم کون ہیں؟ بندیاں ہیں، بندے ہیں. قرآن میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو صورت سے تو انسان دکھتے ہیں لیکن ان کی حرکتیں کتوں سے بدتر ہیں، جانوروں سے بدتر، جو جانور کسی کام کے بھی نہیں ہوتے. پھر میں نے اللہ سے کہا کہ اللہ میں تو تیرے در کی کتیا ہوں، بندی کیسے بولوں؟ بندے کا مطلب بندگی کرنا ہے، اور جیسے تیرا حق ہے بندگی کرنے کا، وہ تو ہم کرتے ہی نہیں ہے نا. ہماری نمازیں کیا اٹھک بیٹھک، اس میں کہاں کوئی خشوع خضوع ہے.
نماز وہ بندگی کا وہ مفہوم ہی نہیں سمجھا ہم نے. ہم تو تیری بارگاہ میں اللہ گنہگار ہے اور کتوں سے بدتر ہی ہے. میں اپنے لیے کہہ رہی ہوں, آپ لوگوں کے لیے نہیں کہہ رہی. بس نبھا لے مولا تیرے حبیب کے در کی کتیا, تیرے حبیب کے اہل بیت در کی کتیا تو نبھا لے. کتوں کو بھی تو ٹکڑا ملتا ہے نا, ان کا صدقہ ان کا وسیلہ مانگتی ہوں ڈال دے. تو کہا کہ جا کے نماز پڑھ, وضو کر بھی 2 رکعت نماز پڑھ, اور پھر اللہ سے میرے وسیلے سے دعا مانگ. اللہ کے حبیب کے وسیلے سے دعا مانگنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہم کو, صحابہ کرام کو سکھایا. آپ نے دعا مانگی. راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ جب دعا مانگ کے پلٹے تو ان کی آنکھیں آ چکی تھی. اللہ کو وسیلے سے دعا مانگنا اتنی پسند ہے. کیا اس کے پہلے ان صحابی نے دعا نہیں مانگی ہوگی اپنے آپ کے لیے کہ اللہ مجھے آنکھ عطا کر دے؟ لیکن جب حبیب کے وسیلے سے دعا مانگی تو دعا رد نہیں کی گئی. پھر حضور نے بھی دعا کی, حضور پاک نے بھی دعا کی. پھر اسی وقت تھوڑی دیر میں یا اس کے بعد ایک صحابیہ رسول آئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حق میں دعا فرما دیجئے. مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے, مرگی آتی ہے, مرگی کا دورہ پڑتا ہے جس میں کہیں بھی گر جاتے ہیں. مرگی ایسی بیماری ہے جس میں اچانک دورہ آتا ہے اور کہیں بھی مریض گر کر ایک دم ہاتھ پیر یوں کرنے لگ جاتا ہے, اس کو ہوش نہیں رہتا, بے ہوش ہو جاتا ہے مرگی کا دورہ جب آتا ہے. تو وہ صحابی رسول عورت تھی, اس نے کہا کہ یا رسول اللہ, انہوں نے کہا کہ میرے لیے دعا فرما دیجئے, مجھے مرگی کا دورہ آتا ہے اور اس میں مرگی میں ہوش نہیں رہتا تو سطر کھلتا ہے, سر سے چادر ہٹ جاتی ہے. یا رسول اللہ دعا کر دیجئے. پیارے آقا فرماتے ہیں دیکھو صبر کر لو تو جنت ہے. میں تو دعا کر دوں گا لیکن اگر صبر کر لو اس بیماری پہ, یعنی بیماری پہ کیا بتا رہے آقا کہ اگر بیماری ہے تو صبر کیا جائے اور صبر کا اجر جنت ہے. بیماری بری نہیں ہے, بیماری پہ اگر بندہ صبر کر لے تو پھر کیا ہے, جنت ہے. کیونکہ بیماری میں بندہ رات و دن جب تڑپتا ہے پھر توبہ کرتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں پاک ہو جاتا ہے. اور حضور پاک کی حدیث مبارکہ ہے کہ آقا فرماتے ہیں بیمار بندہ مومن کے گناہ لکھے ہی نہیں جاتے. اللہ اکبر, سبحان اللہ, گناہ ہی نہیں لکھے جاتے. جب وہ بیمار اس حالت میں ہو گیا تو پھر گناہ لکھنا ہی فرشتے بند ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا میرا بندہ وہ بیمار ہے, اس کے کیا گناہ لکھ رہے تھے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو پیارے آقا فرماتے ہیں کہ اے بی بی اگر تم صبر کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے, جنت ہے. کہنے لگی یا رسول اللہ آپ کا حکم ہے سر آنکھوں پر, ٹھیک ہے میں صبر کرتی ہوں, بس اتنی دعا کر دیجئے کہ میں جب بے ہوش ہو کے زمین پہ گروں تو میرے سر سے چادر نہ ہٹے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ دعا کرنا تھا کہ پھر اس کے بعد ان کو دورے آتے تھے, وہ گر جاتی تھی لیکن کبھی ان کے کپڑے ادھر سے ادھر نہیں ہوئے. یہ حضور پاک کی وسیلے کی دعا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ بہت بڑا ہے. اور پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ وہ جب ظاہر تھے, یہ کیا بات ہے؟ آپ نے خود فرما دیا نبی علیہ السلام کے جسموں کو قبر کی مٹی ٹچ نہیں کرتی, وہ قبر میں اسی طرح آرام فرمائے جیسے دنیا میں زندہ تھے, وہ اسی طرح سنتے ہیں. پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد راوی کہتا ہے کہ میں ایک مرتبہ روضہ رسول پہ حاضر تھا, ٹیک لگا کے بیٹھا تھا تو دیکھا کیا کہ ایک اعرابی دور سے آیا اور اس نے آ کر قبر انور کی مٹی اپنے سر پر ملی, چہرے پہ ملی اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑا گنہگار ہوں,
صرف اس غرض سے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو اپنی جانوں پہ ظلم کر لے اور اے حبیب آپ کے پاس آ جائے اور آپ بھی اس کی سفارش کر دو، اس کے لیے مغفرت کی دعا کر دو، تو ہمیں بخشنے والا مہربان پاؤ گے۔ تو اس نے اس انداز میں دعا کی، یا رسول اللہ میں خالص اس غرض سے یہاں آیا ہوں۔ اور پھر اس نے بڑے پیارے عربی میں شعر پڑھے۔ شعر کا مفہوم یہ ہے کہ اے محبوب، اے اللہ کے محبوب، آپ کے جسد انور کو جس مٹی نے چھوا وہ مٹی خوشبودار ہو گئی، آپ کے وجود سے سارا کے سارا جہاں خوشبودار ہو گیا۔ وہ شعر ابھی بھی مسجد نبوی کے ستون پہ لکھے ہوئے ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا اس نے دعا کی اور وہ اپنے گناہوں کی توبہ کرانے کے لیے حضور پاک کے پاس آیا تھا، وہ رویا اور اٹھ کر پھر چلا گیا۔ اسی وقت اس کو دیکھتے دیکھتے میری آنکھ لگ گئی۔ میری آنکھ لگی تو میں نے دیکھا کہ میری قسمت جاگی، حضور پر نور مصطفیٰ جان رحمت میری خواب میں تشریف فرما ہوئے اور اس شخص کا نام لے کے کہنے لگے، وہ عربی جو ابھی آیا تھا نا، دوڑو اور جا کے اس کو کہو کہ اللہ نے تیری توبہ قبول کر لی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے آقا آج بھی پردہ فرمانے کے بعد بھی ہمارے لیے وسیلہ ہے، ہمارے لیے سہارا ہے۔ آپ کی ضرورت کب نہیں ہے؟ دنیا میں آنے کے پہلے بھی آپ کی ضرورت تھی، دنیا میں آنے کے بعد بھی آپ کی ضرورت ہے، اور دنیا سے جانے کے بعد قبر میں بھی آپ کی ضرورت، پل صراط میں بھی آپ کی ضرورت، پیاسے ہوں گے آب کوثر بھی آپ کے ہاتھوں سے، اور پھر حشر کے میدان میں انا لہا انا لہا والے وہ حبیب کی چادر کے اندر آقا چادر میں چھپا لے ہم کو، اور ہمیں حضور اللہ تعالی ہماری شفاعت کرا دے، اللہ کی بارگاہ میں حضور پاک ہماری شفاعت کرا دے۔ اس سے بڑی وسیلے کی اور کون سا وسیلہ ہو سکتا ہے؟ آپ ابتدا، آپ انتہا، آپ ہمارے آقا کہ آپ کے جیسا دنیا میں اللہ نے کسی کو بنایا ہی نہیں، جیسے میرے سرکار تھے ویسا نہیں کوئی۔ حضور پر نور مصطفیٰ جان رحمت کے وسیلے سے دعا مانگا کرے، اور دعا مانگنے سے قبول ہوتی ہے۔ اور پھر رہا سوال حضور پاک کے وسیلے سے تو دعا قبول ہوتی ہے، اہل بیت اطہار کے وسیلے سے بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ کے ولیوں کے، اللہ کے خاص بندے جو ہوتے ہیں نا، جو اللہ کے نیک بندے، بہت زیادہ عبادت گزار بندے، ان کے وسیلے سے بھی مانگی گئی دعائیں اللہ رد نہیں کرتا۔ جب ایک نیکی کے وسیلے سے دعا قبول کرتا ہے تو نیکیاں کرنے والے کے وسیلے سے دعا قبول نہیں کرے گا؟ جو رات رات بھر شب بیداری کرتے ہو، اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں پڑے رہتے ہو، ان کے وسیلے سے دعا قبول نہیں کرے گا؟ جنہوں نے لاکھوں لاکھوں لوگوں کو اسلام پہ لے آئے، ان کے وسیلے سے دعا قبول نہیں کرے گا؟ حضرت غوث اعظم حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ وہ آپ کے مجمع میں 70,000 لوگ، اور آپ کو محی الدین کا لقب ملا جس نے اسلام کو زندہ کر دیا، اس کے وسیلے سے دعا قبول نہیں کرے گا؟ ایک معمولی نیکی کی ہے، اس کو وسیلہ بنایا۔ بخاری اور مسلم کی حدیث بولتی ہے کہ دعا قبول ہو گئی، تو پھر سرکار غوث اعظم کے وسیلے سے دعا قبول نہیں ہوگی؟ اپنے ماں باپ کے وسیلے سے دعا قبول نہیں ہوگی؟ اگر ماں باپ نیک ہے تو بالکل قبول ہوں گی۔ اسی ایک بزرگ کا وسیلے کی بات بتا رہی ہوں کہ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے نا، انہوں نے جب ایک جگہ فتح کرنے کے لیے 16 بار 17 بار نے اٹیک کیا، فتح ہوتی نہیں تھی۔ پھر انہوں نے فتح نہیں ہوتی تھی تو پھر ان کو کسی نے کہا کہ آپ ایسا کریں، نقش بندی سلسلے کے ابو الحسن خرقانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاشانے پہ خانقاہ پہ چلے جائے، بڑے بلند پائے کے بزرگ ہیں، اور اگر وہ دعا کر دے تو فتح پکی ہے۔ اب بادشاہ سلامت وہاں پہنچے، اور پہنچ کر انہوں نے حضرت ابو الحسن خرقانی رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں اپنی بات پیش کی کہ حضرت دعا کر دے تو میں فتح کروں۔ تو انہوں نے بس اتنا کیا، وہ ڈیٹیل بتانے کا اب وقت نہیں ہے، بہت ٹائم ہو جائے گا۔ انہوں نے بس اپنے مرید سے کہا کہ میرا جبہ ہے نا وہ دے دو، صرف جبہ، اور کہا کہ کیا کروں حضرت اس جبے کو؟ کہا جب جنگ کے میدان میں جاؤ نا اور دیکھو کہ شکست ہو رہی ہے تو پھر اس جبے کو اپنے سامنے رکھ کے اس کے وسیلے سے دعا مانگنا کہ اللہ اس جبے والے کی تیری نظر میں کچھ حقیقت ہوگی تو مجھے تو یہاں فتح عطا کر دے، تیری نظر میں اگر کچھ اہمیت ہوگی اس جبے والے کی جس کا یہ جبہ ہے،
جو یہ پہنتا تھا، ایک کپڑا، ایک جبہ، ایک پیرہن بادشاہ نے لے کر گئے اور دیکھا کہ اب پھر شکست ہونے لگی۔ جیسی شکست کا ٹائم آیا تو یاد آیا جبہ لاؤ، پھر جبہ سامنے رکھا اور بارگاہ میں کھڑے ہو کے دعا مانگی کہ اللہ یہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کا جبہ ہے، تیری نظر میں اگر ان کی کوئی اہمیت ہے تو پھر تو مجھے اس جنگ میں فتح دلا دے۔ اتنا کہنا تھا کہ جنگ کا نقشہ بدل گیا، جو شکست ہو رہی تھی وہاں جیت ہو گئی، فتح مل گئی۔ تو پھر فتح کے بعد حضرت آپ کے خواب میں آئے اور کہا اے محمود تو نے بڑی ہلکی قیمت لگائی میرے جبے کی۔ کہا کیوں حضرت؟ کہا وہ جبہ رکھ کے آئے تو ساری دنیا کے فتح کا دعا مانگ رہا تو وہ بھی قبول ہو جاتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ بزرگوں کو اپنے اعمال میں اتنا یقین بھی تھا کہ کتنے خالص ہے، ہماری جو نیکی ہے خالص ہے، ایک دم پیور ہے، پاک ہے، اس میں رائی برابر بھی دکھاوا نہیں ہے، ذرہ برابر بھی اس میں ریا نہیں ہے۔ تو یہ اللہ والوں کے وسیلے سے مانگی دعا ہے، اللہ رد نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے نماز سے مدد مانگو، نماز پڑھ کے اللہ کی مدد مانگو اور وسیلہ ہمیشہ یہی مانگو، اے اللہ تیرے حبیب کے وسیلے سے دعا مانگتے، اے اللہ قبول کر لے، ہم گنہگاروں کی دعائیں قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ جتنے ہماری جائز دعائیں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک کے وسیلے سے ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ ہماری سب کی جائز دعائیں تو قبول و مقبول فرما لے، ہمارے گھروں میں رحمت و برکتوں کی برسات فرما دے، یا اللہ ہمارے بچوں کو لمبی عمر عطا فرما دے، اے اللہ ہمیں ہر خوشی اور نعمت عطا فرما دے، اے اللہ دنیا اور آخرت اچھی بنا دے، ہم دنیا ہی دنیا کرتے ہیں، اللہ آخرت بھی اچھی بنا دے۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنت مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ اس بیان میں جانے انجانے مجھ سے جو بھی بھول چوک غلطی خطا ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے نالین پاک کے صدقے میں مجھ کو نگار کو معاف کر دیں۔ آپ لوگوں کو بھی کوئی بات بری لگی ہو، ناگوارہ لگی ہو، غلط لگی ہو تو تہ دل سے معاف کر دیجئے، حشر کے دن کے لیے نہ چھوڑیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔